اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد محمد. ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. گو کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مولا کا قول ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں اپنے نفس کو تیار کرنا پڑے وہی اصل نیکی ہے. اب بی بی مریم سے پوچھا کسی نے ان کے مرنے کے بعد، خواب میں نظر آئیں کہ آپ کو جنت میں تو سب کچھ مل گیا ہوگا. انہوں نے کہا دو چیزیں نہیں ملی، گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نماز شب. اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ سخت گرمی کے روزے فشار قبر سے بچاتے ہیں. بہرحال جتنی زیادہ زحمت ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا. ماہ رمضان میں جو اہم ترین واقعہ ہے وہ ہے نزول قرآن. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک قرآن کو نہ پڑھنے والا شخص بھی قرآن سے قریب ہو جاتا ہے. قرآن کو نہ کھولنے والا بھی قرآن کھول لیتا ہے، قرآن کو نہ پڑھنے والا بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، اور قرآن کو نہ سمجھنے والا بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جہاں ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا کتاب کی صورت میں، وہاں اسی مہینے میں ایک قرآن دنیا سے رخصت ہوا. 23 یا 27 ماہ رمضان کو قرآن صامت نازل ہوا، اور 21 ماہ رمضان مبارک کو قرآن ناطق اس دنیا سے رخصت ہوا. یعنی ایک قرآن گیا اور دوسرا قرآن آیا، یا یوں سمجھیے اس کا نعم البدل یا اس کا سبسٹیٹیوٹ. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں میں جدائی ہو گئی، یعنی دونوں جب موجود تھے، علی بھی تھے قرآن بھی تھا، تو ٹھیک ہے دونوں ساتھ تھے. لیکن علی گئے اور قرآن آیا، اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. حالانکہ ہمیں حدیث ثقلین کچھ اور بتلاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ وعدرتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم ان سے متمسک رہے تو گمراہ نہیں ہوگے. کون سی چیزوں سے متمسک رہے؟ کتاب اللہ وعدرتی اہل بیتی، کتاب اللہ قرآن، اور میرے بیت اہل بیت میری عدرت. اور پھر یہ بھی ضمانت دے دی کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حتیٰ کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات نہ کر لیں. تو اب یہ جو ابہام پیدا ہوا آپ کے دلوں میں کہ علی چلے گئے قرآن آ گیا، اب دونوں میں جدائی نہیں. قرآن علی کے پروگرام کو، علی کے مشن کو اور علی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے. اور علی کے ساتھ بھی قرآن تھا، اور آج بھی قرآن کسی کے ساتھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہے، کیونکہ کتاب اور اس کا استاد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ورنہ کتاب کی تشریح، توضیح اور اس کا حکم کون بیان کرے گا. ابھی جو حدیث ہے، حدیث ثقلین جسے کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کتاب اور عطرت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب سوچنے والے، سمجھنے والے دلوں میں کینہ، حسد و بغض و عداوت کی آگ
رکھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عترت سے مراد کیا ہے، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے مراد رسول کے عزیز و اقارب یعنی تمام لوگ، جس میں ازواج مطہرات بھی آ گئیں اور دیگر افراد بھی آ گئے۔ اسی جگہ غدیر قم میں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن و قرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ اسی جگہ غدیر قم میں رسول فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور پیغمبر کی دعا مستجاب دعوات ہوتا ہے، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جہاں علی مڑے، یہ نہیں کہہ رہے کہ علی کو وہاں موڑ دینا جہاں حق مڑے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر علی اور حق میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو، علی اور قرآن میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو، علی اور قرآن میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو، اور علی اور حق میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو۔ کیوں؟ بعض اوقات حق کو مشتبہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن علی تو مشتبہ نہیں ہوں گے۔ ہم یہ سوچیں گے، ہم یہ دیکھیں گے، ہم یہ سوال کریں گے بھئی علی نے کیا کیا، علی کہاں تھے، علی کیا کہہ رہے تھے، علی کا نظریہ کیا تھا، بس ہم اس کو تھام لیں گے، بس حق وہیں پر ہوگا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اچھا علی کیا کہہ رہے تھے، علی یہ کہہ رہے تھے، علی سچ کہہ رہے تھے۔ کیوں؟ کہ تم جو قرآن کی تعویل کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، الفاظ ٹھیک ہیں لیکن مراد غلط ہے، کلمۃ الحق و مراد الباطل، یہی تو جملہ کہا کرتے تھے مولا علی جب خوارج کھڑے ہو کے کوفے کی مساجد میں مولا کے کلام کو ادا کرتے اور کہتے لا حکم الا اللہ، کوئی حکم نہیں چلے گا سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو مولا کہا کرتے تھے کلمۃ الحق، یہ حق کا کلمہ صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن مراد الباطل، اس کی مراد باطل ہے۔ تو آج بھی قرآن موجود ہے لیکن اس سے غلط تعبیریں کرنا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہی قرآن کئی کو ہدایت دیتا ہے اور کئی کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ کون ہوتا ہے سوائے فاسقین کے، اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور حق کو ادھر موڑ دینا جہاں علی ہو۔ یہ بات یہ بتلا رہی ہے کہ قرآن اور اطرت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر بظاہر ہمارا امام اور اطرت قرآن کے ساتھ نہ کھڑے ہوں ہمارے سامنے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ قرآن کی تعویل میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں موجود ہوں گے۔ قرآن کو عمل کرنے کے حوالے سے مثال ڈھونڈنے کے لیے اہل بیت ہی کی سیرت کو کھنگالا جائے گا، وہی ملیں گے قرآن کی تعویلات اور قرآن کی مصداق، قرآن کی آیات کی مصداق۔ اب اس کے لیے ہم آپ کو 3 دلیلیں دے سکتے ہیں فی الحال کہ کیوں رسول اللہ نے کہا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، کیوں رسول نے یہ کہا کہ علی مع القرآن، قرآن مع الحق، اور علی مع القرآن، قرآن مع علی، کہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کے 3 دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، یعنی ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ علی اور اہل بیت اہل قرآن ہیں، علی اور اہل بیت اہلیت رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر کی، قرآن کی نگہبانی کی، قرآن کی محافظت کی۔ علی اور اہل بیت اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کیا دلیل ہے، کیا دلائل ہیں آپ کے پاس کہ اہل بیت اس کا حق رکھتے ہیں، استحقاق رکھتے ہیں قرآن کی توجیہ اور تفسیر، حقانیت اور اس کی تشریح کی؟ نمبر 1، رسول کی سفارش، رسول کی سفارش تھی کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہوں۔ نمبر 2، علی کا علم، علی کا علم اس قابل تھا کہ قرآن علم والے کو یعنی علی کو حوالے کیا جائے۔ نمبر 3، علی نے عملی طور پہ اس کو ثابت کر دکھایا کہ میں قرآن کو لکھ سکتا ہوں، میں قرآن کو محفوظ کر سکتا ہوں، میں قرآن کو بیان کر سکتا ہوں۔ تینوں کی تفصیل اختصار کے ساتھ پہلے ہم نے یہ کہا، پہلی دلیل ہم نے یہ دی کہ قرآن اور اطرت ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پہلی دلیل ہم نے کیا دی؟ رسول کی سفارش، رسول نے سفارش کی تھی۔ رسول جس کی سفارش کر دیں رسول کی سفارش قبول ہوتی۔ اب یاد کیجئے مولا کائنات جب کعبے میں پیدا ہوتے، فاطمہ بنت اسد مولا علی کو اپنی گود میں کعبے سے باہر لاتی ہیں، رسول اللہ استقبال کرتے ہیں، فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد علی کو رسول کے حوالے کرتے ہیں۔
اور علی جو اب تک 3 دن تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھے آنکھیں کھول دیتے ہیں اور ان کی نگاہ پیغمبر اقدس کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں علی تو نے اپنی نگاہ کے لیے مجھ کو منتخب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تجھ کو منتخب کر لیا. اب قیامت تک رسول کا تمام علم علی کی طرف منسوب ہو گیا. رسول کی تمام علمی میراث، رسول کی دنیاوی اور مادی میراث کو نہ ماننے والوں اس علمی میراث کو تو تسلیم کر لو کہ علی کی تمام علمی میراث رسول کی تمام علمی میراث علی کے حوالے، کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کر لیا. رسول کا علم کیا علم تھا؟ اکتسابی علم تھا؟ جی نہیں، وحبی علم تھا، علم لدنی تھا، الہی علم تھا، اور وہ قرآن کا علم تھا. باقی تمام خطبات، توضیحات، تشریحات ہیں اسی کلام الہی کی. رسول کی تمام احادیث کسی نہ کسی قرآن کی آیت کی تشریح تو ہے. تو رسول کا اصل علم کیا تھا؟ یہی قرآن، جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے علم کے لیے تم کو منتخب کر لیا. یعنی ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں پاتا سوائے تمہارے کہ جو میرے علم کا متحمل ہو سکے. گویا غدیر قوم کے لیے پہلے ہی سے ایک اندیا پیش کر رہے ہیں کہ اللہ میں اس کو اپنے علم کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں گے سر یہ اہلیت تو نہ ہوئی. اہلیت تو اسے کہتے ہیں کہ آدمی خود ثابت کر کے دکھائے کہ میں اس قابل ہوں. یہ تو سفارش ہوئی، یہ تو پرچی ہوئی، اقربا پروری ہوئی، نیپوٹزم ہوا، اور یہ تو مناسب نہیں ہے اسلام میں. یہ عدل کے خلاف ہے کہ آپ اپنے عامزاد کو آگے بڑھا دیں کہ بھئی تم میرے علم کے وارث ہو. یہ تو اقربا پروری ہوئی، اپنے ہونے والے داماد کو یا اپنے عامزاد کو یا قریش یا ہاشمی قبیلے کے ایک فرد کو کہہ دیا کہ تم جو ہے میرے علم کے وارث ہو. اہلیت تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی خود سے اس بات کو ثابت کر دکھائے اور اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے دکھائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک بچے کو داخل کروانا ہے کلاس 6 میں. اسکول والے کس کلاس کا امتحان لیں گے؟ 5 کا، یعنی کلاس 6 سے پہلے جتنی بھی کلاس ہے اس کا امتحان لیں گے. کلاس 10 گریڈ 10 کا جسے کہتے ہیں کہ مقابلے کا امتحان آپ کو دلوانا ہے، گریڈ 10 میں ایڈمیشن کروانا ہے، تو کہاں تک کا ایگزام لیں گے؟ 9 تک، 10 سے پہلے. جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تم کو منتخب کر لیا تو علی با اعجاز خداوندی گویا ہوئے پیغمبر کچھ سناؤں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں سناؤ. علی نے مصحف آدم سنایا، پھر مصحف نوح سنایا، پھر مصحف ابراہیم سنایا، پھر توریت، زبور، انجیل سنائی کہ میں پرانے امتحان پاس کر کے آیا ہوں، اب اگلا امتحان کس کا ہے؟ اگلا امتحان قرآن کا ہے. اور تبرکاً قرآن کی ایک آیت بھی سنا دی بتلانے کے لیے کہ میں تھوڑی بہت تو شدھ بت جانتا ہوں. قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کی پہلی آیت پڑھی مولا علی نے. رسول اللہ نے برجستہ کہا کیوں نہیں، مومنین ہی فلاح پانے والے ہیں. کیوں؟ کہ تم مومنین کے ولی ہو. اگر تم ولی نہ ہو تو یہ مومنین بھی فلاح نہ پاتے. تو دیکھیں ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو سفارش کی بنیاد پہ علی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو پرچی سسٹم چل گیا. قرآن میں بھی جب پرچی سسٹم آ جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا اس امت کا. علی بچپن میں ثابت کر رہے ہیں. اگر فرض کر لیجئے با فرض محال کوئی دورہ زبور انجیل سنا بھی دے رسول کو تو کب سنائے گا؟ کیا پیدا ہوتے ہی سنائے گا؟ کبھی نہیں سنا سکتا. تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ علی اہل قرآن ہے. علی قرآن کی تشریح و توضیح و تدبیر اور تفصیل اور تعویل تمام پر کما حقہ دسترس رکھتے ہیں اور اس کے اہل ہیں. جب آپ کہیں گے بھئی یہ تو معجزہ ہو گیا، معجزے سے تو دنیا نہیں چلا کرتی. اصل بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو پہنچانا. یہ تو شاعر حضرات بھی ہوتے ہیں، خود سے شعر کہا خود سے سن لیا. یہ تو فلسفی بھی ہوتے ہیں، خود سے ایک مفروضہ گڑھا خود سے سمجھ لیا. لیکن لوگوں تک بات پہنچائیں وہ بات ہے. تو علی نے سمجھ لیجئے الفاظ قرآن کو محفوظ کیا. علی نے اعراب قرآن کی ابتدا کی اور علی نے نقاط الفاظ قرآن کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر لکھی. اور یہی نہیں، اس قرآن پہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ، آیت بہ آیت، سورہ بہ سورہ عمل کر کے دکھایا. یہ ہے علی کا عملی مظاہرہ. اپنے آپ کو اہل قرآن
ثابت کرنے کے لیے۔ تو علی اہل قرآن ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور عطرت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ پہلی دلیل رسول کی سفارش، دوسری دلیل علی کا علم، وہ پہلے سے علم رکھتے تھے، چنانچہ وہی استحقاق رکھتے تھے کہ قرآن کا علم بھی انہی کو دیا جائے۔ پھر تیسری دلیل علی نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا اور لوگوں کو کتاب قرآن بنفس نفیس پکڑوائی، ان کے ہاتھ میں دی۔ آئیے آج اس تمام کارنامے کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور عنوان ہے خدمت قرآن اور اہل بیت، یا خدمت قرآن اور علی۔ یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن کے الفاظ جن کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ثواب کما رہے ہیں، یہ اعراب، یہ حرکات زیر زبر پیش جو قرآن کے الفاظ پہ لگی ہوئی ہیں، جو قرآن کے الفاظ کو تلفظ کرنا سکھا رہی ہیں، یہ نقاط الفاظ قرآن، قرآن میں موجود لفظوں پر جو نقطے لگے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ کی تفسیر، سب کچھ علی کا دیا ہوا ہے۔ قرآن کے الفاظ علی نے محفوظ کیے، قرآن کے نقاط کی ابتدا علی اور ان کے شاگردوں نے محفوظ کرنے کی ابتدا کی، اعراب علی کی رہنمائی میں لگوائے گئے، تفسیر علی نے بیان کی۔ تو ہماری گفتگو نمبر 1 الفاظ قرآنی، نمبر 2 اعجام قرآنی، اعجام یعنی نقاط، نقاط قرآنی، اور پھر ہماری گفتگو تفسیر قرآنی۔ یہ 3 اہم مرحلے آئیں گے جن سے کتاب قرآن بنی ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فی الحال ماہ رمضان میں تو ہے، ماہ رمضان کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج کل تو واٹس ایپ اور یہ انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے، امی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تو آئیے الفاظ قرآن کی طرف، کہ علی نے الفاظ قرآن کو کس طرح محفوظ کیا اور اس کی کیا دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ابن الحدید معتزلی ایک مشہور مفسر نہج البلاغہ، بلکہ ان کی نہج البلاغہ اتنی مشہور ہے کہ اگر کہیں لفظ شرح نہج البلاغہ لکھا ہوا ہو تو دماغ سب سے پہلے ابن الحدید معتزلی کی طرف جاتی ہے، دماغ آپ کا اس کی طرف جاتا ہے۔ اسلام میں جو 2 بڑے فرقے ہیں، اہل تسنن اور اہل تشیع، ان کے درمیان ایک فرقہ پہلے ہوا کرتا تھا جو اب معدوم ہے، وہ ہے معتزلی فرقہ۔ اہل تسنن اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد جانشین علی نہیں کوئی اور دے۔ اہل تشیع یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد جانشین علی تھے، اور معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی کے بعد، رسول کے بعد علی افضل تو تھے، لیکن افضل کی موجودگی میں غیر مفضول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی ایک بیچ کی راہ انہوں نے نکالی۔ اور اس زمانے میں ابن الحدید معتزلی سب سے بڑے رہنما ہوا کرتے تھے، ان کے سرخیل تھے۔ چنانچہ ان کی شرح نہج البلاغہ کئی جلدوں پر تفصیل ہے پوری، اور جہاں بھی آپ شرح نہج البلاغہ کی بات آتی ہے وہاں بھی شرح نہج البلاغہ ابن الحدید معتزلی کی بات ضرور آتی ہے۔ تو ابن الحدید معتزلی نے یہ کہا کہ سب سے پہلے قرآن کو علی نے لکھا اور اس کو حفظ کیا، یعنی قرآن کو لکھنے والوں میں اور قرآن کو حفظ کرنے والوں میں علی سب سے پہلے پیش تھے۔ اس کے بعد خطیب خوارزمی اہل تسنن کے بہت بڑے تاریخ دان، وہ اپنی کتاب مناقب علی میں لکھتے ہیں کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن اسلام کی سب سے بڑی، سب سے پہلی تالیف ہے، یعنی اسلام میں لکھی جانے والی پہلی کتاب علی کی لکھی ہوئی کتاب، یعنی علی کا قرآن، یا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا، کاتب وحی۔ پھر اس کے بعد علی خود اپنی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیات نہیں مگر یہ کہ رسول اللہ نے اس کو
مجھ سے خود نہ لکھوایا ہو اور اس کی تفسیر نہ بیان کی ہو۔ میں نے اس آیت کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اور رسول نے اس آیت کی تفسیر و تعویل و ناسخ و منسوخ بیان کی، یعنی تمام تفسیر رسول اللہ نے مجھے بتلائی بھی اور میں نے اس آیت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اب یہ تینوں گواہیاں بتلا رہی ہیں، معتزلی کی گواہی، خوارزمی کی گواہی اور خود علی کی گواہی، کہ سب سے پہلے قرآن علی نے لکھا، سب سے پہلے قرآن علی نے حفظ کیا اور سب سے پہلے قرآن کی تفہیم علی کو بتلائی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن لفظوں کے لیے علی کے معیار کا محتاج اور قرآن تفسیر و تشریح کے لیے علی کی دی ہوئی تفصیل کا محتاج، کیونکہ علی نے سب سے پہلے اس تفصیل کو، اس تشریح کو سیکھا اور علی نے سب سے پہلے اس قرآن کو لکھا۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کسی کو الفاظ قرآن یا معانی قرآن کے بارے میں کوئی تشکیک، اشتباہ ہے، کوئی اشکال ہے، تو وہ اس کے معیار پہ جائے، اور معیار وہی ہوا کرتا ہے جو سب سے پہلے منظر عام پہ آیا کرتا ہے، باقی سب اس کی نقول ہوا کرتی ہیں، باقی سب قرآنی نسخے علی کے اصل نسخے کے نقول تھی، باقی تمام تفاسیر علی ہی کی تفسیر سے نکلے ہوئے نکات تھے۔ تو یہ وہ گواہیاں تھیں اور یہ وہ الفاظ قرآنی تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو جمع کرنے والے، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن کی جمع آوری۔ بہت ساری آپ روایتیں اور بہت ساری کہانیاں سنیں گے کہ فلاں خلیفہ نے، فلاں حاکم نے، فلاں شخص نے جو ہے یہ کام انجام دیا، حجاج بن یوسف کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس نے یہ کام کیا، اللہ اس کو بخش دے گا کہ اس نے اعراب لگوائے۔ جی نہیں، علی نے سب سے پہلے کتاب کو قلم بند کیا، اور اگر کسی نے کیا تو وہ علی کی بات کیا۔ علی تھے جو غار حرا میں رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے اور وحی کو اترتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور نزول قرآن ہوتے ہوا دیکھا کرتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا ایک پہلی مرتبہ تو نالہ و فریاد بلند ہوا، تو علی نے رسول سے کہا، علی رسول یہ آوازیں گریہ وزاری کی کیسی؟ تو رسول نے جواب دیا، یہ شیطان کا نالہ و فریاد ہے۔ اب وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس دنیا پہ روئے زمین پر اس کی پرستش ہوگی قرآن کے نزول کے بعد۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو علی نے رسول سے سیکھی، اور سب سے پہلے وہی تھے جو وحی الہی کے وقت شاہد تھے اور گواہ تھے۔ تو الفاظ قرآنی علی کے ہاتھوں سب سے پہلے قلم بند ہوئے، باقی اس کی نقول اور باقی اس کی اتباع میں لکھی گئی۔ اب آئیے قرآن کے نقات کی طرف کہ قرآن کو نقطے دینے والے کون تھے اور ان کا علی سے کیا رشتہ تھا، کیا نسبت تھی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ دیکھیے قرآن میں نقطے لگانے کو اعجام گزاری کہا جاتا ہے، عجم سے نکلا ہے۔ اس کے معنی لفظی طور پہ یہ ہیں، کسی چیز سے ابہام کو دور کرنا، ڈاؤٹ، تشکیک، اشکال، اشتباہ کو دور کرنا۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ عربی الفاظ، عربی حروف میں نقطے لگا کر ان حروف کی تشخیص کو معین کرنا۔ جیسے با ہے، تا ہے، ثا ہے، اگر ان میں سے نقطے نکال لیں آپ تو با کو با پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جی نہیں، جب تک آپ نیچے نقطہ نہ لگائیں بے کا۔ اس طرح تا کو آپ تا پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، جب تک آپ تا کے 2 نقطے نہ لگائیں اوپر۔ اس طرح سا کو سا پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اوپر 3 نقطے نہ لگائیں۔ با تا سا ایک ہی ہے، اگر ان میں نقطے لگا دیے تو مشخص ہو جائے گا، معین ہو جائے گا۔ تو اعجام گزاری کیا ہے؟ عربی حروف الفاظ میں نقطے لگا کر ان کو متعین اور مشخص کرنا تاکہ ابہام کو دور کیا جا سکے۔ اور عجم کا لغوی معنی ہی یہی ہے کہ ابہام کو دور کرنا۔ اب یہ اعجام گزاری کس نے کی؟ یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم، یہ 2 افراد، یہ 2 شاگرد تھے کس کے؟ ابو اسد دوئلی کے۔ اور ابو اسد دوئلی کس کے شاگرد تھے؟ مولا علی کے۔ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نقطے لگانے والوں کا تعلق علی کے شاگرد ابو اسد دوئلی سے تھا۔ یہ الگ بات تھی، اتفاقاً یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم حجاج بن یوسف کے دور میں پیدا ہوئے اور اس کے دور میں نقطے لگائے۔
تو انہوں نے فوراً اس دور میں ہونے والے کام کو حجاج بن یوسف کی طرف جوڑ دیا تاکہ اس کی بخشش کی کوئی سبیل جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہو سکے، کہ جس نے سعید بن جبیر کو قتل کروایا، جس نے جو ہے وہ مولا علی کی قبر کی بے حرمتی کرنے کے لیے 4000 قبروں کو نجف کی کھدوایا، جس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا، 50,000 سے زیادہ افراد اس کے قید خانے میں موجود تھے۔ بہرحال ایک مظالم کی پوری داستان ہے، جو ماہ رمضان میں افطار میں سرخ رنگ کی اسپیشل روٹی کھایا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میرے لیے اسپیشل افطار لے کر آؤ۔ جب افطار رکھ دی جاتی تو لوگ پوچھتے یہ لال روٹی کیسی ہے؟ کہیں گے یہ سید سادات کے خون سے گندھی ہوئی روٹی ہے جو میری افطار ہے، یہ اس کی افطار ہوا کرتی تھی۔ ایسے کہ روزے قبول ہوں گے؟ حج پہ گیا تو لوگوں سے پوچھا کہ حج پہ کیا ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حج پہ جو ہے بھیڑیں ذبح کرتے ہیں، حج پہ گائیں ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں۔ کہیں نہیں، میں حج پہ اس کو ذبح کروں گا جس کا نام علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا۔ ان ناموں کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو لیا حجاج اکرام میں، تو وہ پکڑ کے لاتے ہیں، ان کو ذبح کرتے کہتے ہیں بس یہی حج کی میری قربانی ہو گئی۔ یہ تھا حجاج بن یوسف، جس کو بخشوانے کے لیے اعراب کا کارنامہ اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، کسی کو کاتب وحی بنایا جا رہا ہے، کسی کو اعراب گزاری کا جو ہے موجد قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ نقطے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے لگوائے، جو ابو اسد دوئلی کے شاگرد، ابو اسد دوئلی امام علی کے شاگرد۔ اچھا، یہ نقطے کہاں یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی موجود تھے آفیشلی، لیکن عربی زبان میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ بغیر نقطے کی عربی کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ بلکہ ہم کو بھی کہا جائے، کوئی لفظ لکھا جائے جیسے بچہ، 3 نقطے نہ لگائیں، آپ سمجھ جائیں گے، گیس کر لیں گے بھئی یہ بچہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں آپ کو جو ہے وہ دروازہ لکھا جائے اور زے کا نقطہ نہ لگائے، آپ سمجھ جائیں گے بھی یہ دروازہ ہے۔ دیوار میں یا کے 2 نقطے نہ لگائیں، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، اعراب ہم بھی نہیں لگاتے، قرآن میں اعراب لگے ہوئے، اصلاً تو اردو میں بھی اعراب ہونے چاہیے، لیکن ہم نہیں لگا دیں گے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ لکھا ہوا ہے، بچہ نہیں لکھا ہوا ہم سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں نہ اعراب لگے ہوتے تھے نہ نقاط لگے ہوتے تھے، اور جو ہے وہ خود سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہوگا لفظ۔ تو جب باہر کے لوگ اندر آئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کو عربی پڑھنے میں مشکل ہوئی، بھی تفصیل اس کی آگے اعراب گزاری میں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں اعراب نقطے لگانے چاہیے، تو نقطے آفیشلی موجود تھے، لگائے نہیں جاتے تھے، اور اس طرح قرآن کو بھی لکھ دیا گیا۔ پھر جب غیر عرب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہ عربی سے واقف نہ تھے، کچھ کا کچھ پڑھ لیتے تھے اس کو، تو پھر انہوں نے نقطے لگانے کی ابتدا کی۔ اب اہمیت کو سمجھ لیجئے، نقطے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت آپ اکثر پڑھتے ہوں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ یتلو علیہم، یتلو میں یہ کا نقطہ نہ لگائیں آپ، یہ کہ دو نقطے وہ نہ لگائیں۔ کیا پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو؟ یتلو بھی پڑھ سکتے ہیں، تتلو بھی پڑھ سکتے ہیں، نتلو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے یتلو علیہم تو ترجمہ ہوگا کہ وہ ان پر تلاوت قرآن کرتا ہے۔ کون؟ رسول کے بارے میں، رسول کی طرف اشارہ ہے نا۔ اگر کہیں گے تتلو تو واحد مخاطب کا صیغہ بن جائے گا کہ تم لوگوں کے درمیان تلاوت کرتے ہو۔ اگر ہم کہیں گے نتلو تو ہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، خدا تو تلاوت نہیں کرتا، تو 3 معنی ہو جائیں گے۔ وہ تلاوت کرتا ہے، تم تلاوت کرتے ہو، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو وہ تلاوت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی رسول، تم تلاوت کرتے ہو، آپ نے سامنے والے کو رسول بنا دیا، نبی بنا دیا۔ یہاں پر تو امامت کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ولایت کے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ نے نبی کا جھگڑا کھڑا کر دیا، اور پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی خدا خود کرتا ہے۔ نہیں، خدا تو وسیلے کا محتاج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وسیلے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، خدا وسیلے کا محتاج ہے رسول کا، کہ رسول تم ہماری آیتیں پڑھ کے سناؤ۔ تو آپ نے دیکھا یتلو، تتلو، نتلو میں کتنا فرق ہو گیا۔ اور ویسے بھی ایک نقطے سے خدا جدا ہو جاتا ہے، خدا جدا ہو جاتا ہے۔ خا کا نقطہ نیچے لگا دیں آپ تو جدا ہو جائے گا، خدا آپ سے جدا ہو جائے گا۔ بہرحال تاریخی حوالے سے دیکھیں تو بھی بڑا اہم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی کی جو ولادت ہے، شہادت ہے، وہ 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ 75 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی رسول کے انتقال کے، اور ایک روایت میں ہے کہ 95 دن کے بعد۔ تو 75 کو کہتے ہیں خمسہ سبعین، اور 95 کو کہتے ہیں خمسہ تسعین۔ اب آپ اپنی کتاب میں، کاپی میں خمسہ سبعین لکھیں اور اس کے نیچے لکھیں خمسہ تسعین،
ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ لکھیں 75 بغیر نقطے کے، خا کا نقطہ نہ ڈالیں، سین بے کا نقطہ نہ ڈالیں، عین یہ کا نقطہ نہ ڈالیں۔ اب پڑھنے والا اس کو 70 بھی پڑھ سکتا ہے، 90 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے 75 پڑھا، کچھ لوگوں نے 95 پڑھا۔ تو دیکھیں تاریخی حوالے سے کتنی امپورٹنٹ بات ہے، قرآن کے حوالے سے معنی کچھ کا کچھ ہو جائے اور تاریخ کے حقائق مسک ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو بائے بسم اللہ سے علی کی فضیلت کیسے ثابت ہو؟ تمام علم قرآن میں ہے، قرآن کا تمام علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بائے بسم اللہ میں ہے، بائے بسم اللہ کا علم نقطہ بے میں، انا نقطۃ تحت الباء، اور میں نقطہ با ہوں۔ تو اگر نقطہ نہ ہو تو با غائب ہو جائے گا، با غائب ہو جائے گا تو علی کی فضیلت کے تمام علم علی کی ذات میں سمٹ آیا ہے، یہ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ جہاں نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے علی کی فضیلت ظاہر نہیں ہو سکتی، وہاں نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے راز افشا ہو جائیں گے۔ نقطہ ہونے سے علی کی اہمیت واضح ہوئی۔ اب آپ سنیے، نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے اوروں کی اوقات کھل جائے گی۔ دو افراد علی کے ساتھ جا رہے تھے، علی سے قدمیں بلند تھے، ایک طرف ایک دوسری طرف، علی بیچ میں۔ تو ایک نے ذرا مذاق کہا، علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا نقطہ۔ علی نے کہا تم نے بجا فرمایا، اگر یہ نقطہ ہٹا دیا جائے تو لنا لا میں تبدیل ہو جائے، لا کا مطلب ہے کچھ نہیں، یعنی تم میرے بغیر کچھ نہیں۔ علی کو جنگوں سے نکال دیں، جنگیں کچھ رزلٹ نہیں دیں گی ہم کو۔ علی کو قرآن سے نکال دیں، قرآن کی آیت ابو لہب کے بارے میں بچے گی، یا جو ہے وہ ابو جہل یا ان لوگوں کے بارے میں، تو تمام قصائد، تمام یا ایھا الذین آمنوا کے مفروضات سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، جو علی کے مصداق سب سے پہلے ہیں۔ تو علی کی فضیلت نقطے سے ظاہر ہوتی ہے، اور علی کے ساتھ علی کا مذاق اڑانے والوں کے راز افشا نہ ہوئے اس نقطے نے ان کی لاج رکھ لی۔ تو یہ نقطے نہیں ہیں، یہ قندیلیں ہیں۔ قرآن میں جا بجا قندیلیں ہیں کہ جن قندیلوں کو دیکھ کے آپ قرآن کے حروف کو پہچانتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں لکھا ہے، کہاں رکھا ہے، اس کے کیا معنی لیں۔ لیکن یہ قندیلیں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ جو خود نور ہو اس کو قندیل کی کیا ضرورت؟ یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے جو خاکی ہیں، جو قندیل کی روشنی میں سفر کرتے ہیں۔ نور کو انا و علی نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت؟ تو علی نے نقطے کی اہمیت سکھلائی، بتلائی، آپ کے لیے، اپنے لیے نہیں، ورنہ تو علی کا گزارا نقطے کے بغیر ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ کچھ لوگوں میں بحث چھڑی کہ الفاظ عربی میں سب سے اہم لفظ الف ہے، جو ہر جملے میں تقریباً آتا ہے، اس کے بغیر گفتگو کرنا محال ہے۔ علی اسی وقت کھڑے ہوئے اور بغیر الف کے خطبہ دے ڈالا، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ایک اور گفتگو شروع ہوئی، علی کو مزید مشکل میں ڈالیں، آپس میں خسر بسر شروع ہوئی۔ الف کے بغیر خطبہ دینا آسان ہے، نقطے کے بغیر مشکل ہے، کہ نقطے کے بغیر ہر دوسرا تیسرا حرف اس میں شامل ہے۔ علی اسی وقت کھڑے ہوئے، اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی اور نقطے کے بغیر خطبہ دے ڈالا کہ یہ تم ہو جو نقطے کا محتاج ہے، یہ تم ہو جو الف کا محتاج ہے۔ علی جو ہے وہ الف اور نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ چاہیں کبھی عراق کی زیارت ہو، آپ لوگوں میں شاید کسی نے کی بھی ہو، حلہ کے مقام پہ یہ مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی نے یہاں پر بغیر نقطے اور بغیر الف کے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ بھی جو ہے وہ مسجد کی دیوار پہ یا اس کی محراب پہ جو ہے وہ چسپاں ہے۔ تو نقطے بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر اشتباہ میں پڑ جائیں گے۔ لیکن ہم جیسے لوگ، علی کو ان قندیلوں کی ضرورت نہیں کہ علی وہ تو قرآن ہے۔ تو یہ ہے وہ اعجام گزاری، یہ ہیں وہ نقاط کی تاریخ جو آخر میں جس کے ڈانڈے علی کی ذات سے ملتے ہیں۔ اب آئیے اعراب گزاری کی طرف کہ علی نے قرآن کی اعراب گزاری میں کس طرح مدد کی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ الفاظ قرآنی کو محفوظ کرنے والا علی، نقاط کو ایجاد کرنے والے علی کے شاگرد
اب آئیے اعراب گزاری کی طرف. اعراب کیا ہے؟ معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے. لغوی معنی عرب سے نکلا ہے. عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان ہم کہتے ہیں نا عربی زبان عرب. عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ عرب کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. چونکہ عربی زبان اتنی دقیق، اتنی وسیع، اتنی بلیغ اور اتنی فصیح ہے کہ عربوں کی ہر سوچ عربی زبان میں ڈھل جاتی ہے. ہر چیز چاہے جدید ہو کہ قدیم ہو، انہوں نے تو دنوں کے ہر 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، ہر گھنٹے کا ایک نام رکھا ہوا ہے. ہم تو 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، اور پھر بھی پوچھا جاتا ہے رات کے یا صبح کے. تو وہاں تو ہر گھنٹے کا ایک نام ہے، اس نام سے اس گھنٹے کو پکارا جاتا ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں فلاں جو ہے وہ بجے آؤں گا اتنے. تو عربی زبان عرب سے نکلی ہے. عرب کے معنی ہے ظاہر کرنا. عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ انسان کی ہر سوچ اس میں سما سکتی ہے. آج بھی کئی الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی جن کے متبادل لفظ آپ کو انگلش میں نہیں ملیں گے، اردو میں نہیں ملیں گے. مثلا نیت، انگلش میں آپ اس کا لفظ ڈھونڈ کے لے آئیں، سبسٹیٹیوٹ. ہمارے صدر کو بھی امریکہ جا کے جب تقریر کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا the نیت آف دا پیپل should be very good. نیت کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے انگلش میں. انٹینشن ارادے کو کہتے ہیں. پرپس مقصد کو کہتے ہیں. نیت ہے. بہرحال بہت سارے لفظ ہیں، بلکہ ہم تو اس بات کو بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ انگلش کے بہت سارے الفاظ عربی سے لیے گئے. صوفہ، یہ جو ہے صوفہ صوف سے نکلا ہے. صوف چبوترے کو کہتے ہیں. ابھی چبوترے میں ٹیک لگا دی گئی، آپ نے کہا یہ صوفہ بن گیا. اصحاب صفہ وہاں سے لیا گیا. کیو، CAVE، کیو عربی کا انگلش کا لفظ ہے نا. کیو کا مطلب غار، یہ کہف سے نکلا ہے. کہف میں ہاں کو ہٹا کے یا لگا دیا آپ نے. کیو جسے ویل، WELL ویل، کنواں، کنویں کو کہتے ہیں نا. ویل لکل ہمزۃ، اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم وائے ہو ان لوگوں پر. ویل کا مطلب ہوتا ہے کنواں. وہ کنواں جہنم کا جہاں خاص عذاب دیا جائے گا نماز میں سستی کاہلی کرنے والوں کو، ویل کہتے ہیں اس کو. تو یہ جو ہے یہ عربی کا ویل ہے. واو یہ لے ویل، جو انگلش میں جا کے WELL بن گیا. ویل اس کو آپ نے ویل کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کنواں، اور عربی میں کہتے ہیں ویل. تو یہ ویل ہے، صوفہ ہے، اور کہو ہے. پنکچویشن، یہ جو ہے آپ کی پنکچویشن، کولون، سیمی کولون، اور اسٹاپ، فل اسٹاپ، مارکس آف ایکسکلیمیشن، کاما، انورٹڈ کاماز، اپوسٹرافی، یہ سب عربی سے لیے گئے. پروننسیشن، یہ جو پنکچویشن جسے کہتے ہیں، یہ تو باقاعدہ ڈکشنری میں جا کے آپ تلاش کریں تو وہ بتائیں گے آپ کو یہ پنکچویشن عربی سے آئیں. اور آج کل عربی میں پنکچویشن نہیں ملے گی آپ کو. جملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، کتاب کے آخر تک چلتا رہتا ہے. کہیں پہ آپ کو جو ہے کاما، فل اسٹاپ، ابھی جدید عربی کتابیں آئی ہیں تو انہوں نے کاما، فل اسٹاپ لگایا ہے. انہوں نے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ جملہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جس کو پڑھ کر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور سننے والے کا سکوت جو ہے وہ صحیح ہو. جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ایک سطر پڑھ کے تو اس کا مطلب ہے وہی جملہ ہے. اگر 1.5 سطر پڑھ کے بات سمجھ میں آئی تو جملہ وہاں ختم ہوا ہے. تو بعض اوقات عربی میں تو پتہ نہیں لفا اور وا لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جملہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہے. بہرحال اعراب عربی، عرب کا مطلب ہے ظاہر ہونا، اور ظاہر ہونے کا مطلب یوں ہے کہ عرب اپنی ہر سوچ کو، ہر بات کو، بلکہ وہ تو اتنے زیادہ ماشاءاللہ خود کفیل ہیں کہ ہر چیز کے معنی تو ہیں. بعض اوقات ایک چیز کے کئی الفاظ ہیں. ہر چیز کے الفاظ ہیں، ہر چیز کے جسے کہتے ہیں کہ لفظ موجود ہے، سبسٹیٹیوٹ موجود ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کی تو نام ہی نہیں موجود ہے. موبائل ہے، ہم اردو میں اس کو موبائل کہتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہو تب بھی کہیں گے ہمیں اپنی علمیت بھی تو جھاڑنی ہے. ہمیں جو ہے وہ اب یہ بھی تو بتانا ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتا ہے. جب آپ نے یہ جملہ کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس اب آپ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. اب جو ہے بس پاکستان کے پرائم منسٹر آپ ہی بنیں گے. اگر آپ نے اس طرح کا جملہ بول دیا اور بتلا دیا ہے کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے، بس اب اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں. تو یہ تو ہماری حیثیت ہے کہ جس شخص کو اردو نہیں آتی، جس شخص کو جو ہے علم نہیں ہے، اس کو جو ہے ہم پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بناتے ہیں. بہرحال تو کیا نام کے عرب کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں تمام الفاظ موجود ہیں، بلکہ ایک چیز کے کئی الفاظ ہیں. پانی، مویا، ماں، 100 الفاظ ہیں. سانپ، اونٹ کے 100 الفاظ ہیں. تلوار کے 100 الفاظ ہیں. ایک چیز کے کئی الفاظ ہیں. ہر چیز کا لفظ ہے. اب جیسے موبائل ہے، اب آپ کہیں گے سر موبائل کو کیا کہتے ہوں گے؟
یہ تو نئی چیز ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جوالا. جوالا کہتے ہیں اس کو. اچھا فارسی لوگ بھی بہت تیز ہیں، وہ بھی رکھ لیتے نام. میسیج، ہم تو میسیج کرتے ہیں نا، ابھی میسیج کر دیں، ہم کہتے ہیں پیامک، انہوں نے بھی اپنا نام رکھ لیا. فارسی لوگ بھی بہت تیز ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی فوراً ڈھونڈ کے لیے آتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک لفظ ہونا چاہیے، فارسی کا اوریجن ہونا چاہیے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹیبل کو میز کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال تو یہ عرب ہو گیا. اچھا اب اصطلاح میں عرب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عربی کو زیر زبر پیش، جس سے حروف اور الفاظ کا تلفظ آسان ہو جائے. زیر زبر پیش اعراب کا مطلب ہے زیر زبر، اصطلاحی معنی کیا ہے کہ زیر زبر پیش جس سے الفاظ کی ادائیگی آسان ہو جائے. میں اس کی مثال دوں، آپ نے انگلش میں پڑھے ہوں گے ووبلز، AEIOU، لیکن یہ اعراب نہیں ہے، یہ ان کے حروف ہی کا حصہ ہیں، یہ خود ABCD کا حصہ ہیں. AEIOU یہ پانچوں کے پانچوں ووبلز حصہ ہے الفابیٹس کا. عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں اعراب الفاظ یا حروف کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے ہیں، ان کی ادائیگی کا انداز الگ سے ہوتا ہے، بلکہ وہ مدد دیتے ہیں حروف کو پہچاننے میں. تو اعراب کا مطلب ہے، عرب کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیر زبر پیش جس سے حروف کی ادائیگی، تلفظ اور الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ آسان ہو جائے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ عرب میں پہلے اعراب نہیں تھے، بعد میں لگے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ عربوں میں جو عربی زبان تھی، ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت ساری عربی، بلکہ عربی اخبار، عربی کتابیں بغیر اعراب کی لکھی جاتی ہیں. صرف قرآن ہے یا احادیث کی چند کتابیں ہیں جن کے اعراب لگے ہوئے ہیں، ورنہ آپ عرب ممالک میں نکل جائیں، آپ کو جو ہے تمام کتابیں عربی کی جو ہیں بغیر اعراب کے ملیں گے، اس کو زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اخبار آپ پڑھ لیں، عربی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو اعراب کی ضرورت نہیں ہے. اعراب کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ کیونکہ نمبر ایک، عربی اپنا ذوق رکھتے تھے، ان کو اپنی زبان سے اتنا شغف تھا کہ وہ اصل لفظ کو پہچان لیتے تھے کہ یہ اصل لفظ کیا ہے اور اس کو کون غلط پڑھ رہا ہے. جیسے ہم اردو اگر کوئی غلط بولے تو ہم فوراً، بلکہ اردو کیا غلط بولے، کوئی حیدرآبادی انداز سے بول دے، کوئی بہاری انداز سے بول دے، کوئی کسی اور انداز سے بول دے، تو ہم کہتے ہیں یہ حیدرآبادی اردو بول رہا ہے، یہ جو ہے وہ بہاری اردو بول رہا ہے، یہ جو ہے وہ خوجوں کی طرح عربی بول رہا ہے، یا فلاں کی انگریزوں کی طرح اردو بول رہا ہے. بہرحال تو عربی زبان اتنی ان میں مہارت تھی، ملکہ تھا، بلکہ وہ تو یہی کہا کرتے تھے کہ جس کو عربی آتی ہے وہ عربی ہے. امریکہ یورپ میں کیا رول ہے؟ اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوئے تو آپ امریکن ہیں، چاہے آپ کو انگلش آتی ہو نہیں آتی ہو، چاہے آپ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں کہ نہ ہوں، مسلمان ہوں، چاہے آپ ان کے کلچر کو اڈاپٹ کریں نہ کریں، لیکن آپ وہاں بورن ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو وہیں چلے جاتے ہیں کہ بھائی ڈیلیوری قریب ہے، میں چاہتی ہوں بچہ وہاں ہوں تاکہ کارڈ بن جائے، نیشنلٹی مل جائے، بچوں کو مل جاتی ہے بیٹی بیٹا نیشنلٹی، تو وہاں پیدا ہونے سے، بورن ہونے سے نیشنلٹی مل جاتی ہے. عرب کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ عربی نہیں ہے، چاہے وہ عرب میں پیدا ہو، عرب میں مرے. اگر تمہیں عربی نہیں آتی تو تم کیسے عربی بولنے والے ہو؟ جیسے ہمارے یہاں تمہیں اگر انگلش نہیں آتی تو تم کیسے پڑھے لکھے ہو؟ اردو ہمیں الٹا حساب ہے، اگر کسی کو اردو نہیں آتی، اچھا آپ کو اردو نہیں آتی، ماشاء اللہ. اور اگر کوئی کہہ دے مجھے انگلش نہیں آتی تو آپ کیسے غصے، تمہیں شرم کرو، تم نے میٹرک پاس کر لیا ہے، تم اپلیکیشن لکھتے ہو تو 7 غلطیاں ہوتی ہیں، تو کیا ہوا بھائی، ہماری مادری زبان نہیں، کوئی بات نہیں اگر ہمیں نہیں آتی. بہرحال یہ ہم نہیں سمجھیں گے، ابھی جو ہے ہمیں بہت سال چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایران نے سمجھ لیا، فرانس نے سمجھ لیا، اٹلی نے سمجھ لیا، جرمن نے سمجھ لیا، اسپین نے سمجھ لیا، چائنا نے سمجھ لیا، سب نے سمجھ لیا، اور سب اپنی اپنی زبان کے بلبوتے پہ آگے پہنچ بھی گئے، اور ہم جو ہیں وہ ان کو دور سے تک رہے ہیں، چندہ ماموں دور کے، ہم کو دیکھیں گور کے. بہرحال تو اعراب، چلیں آگے. تو ذوق عربی موجود تھا. نمبر 2، ذوق عربی کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ قلم و کرتاس کا زمانہ نہیں تھا، وہ ان تکلفات میں نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور ازبر کر لیا کرتے تھے، ان کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی. حافظہ اتنا تیز تھا ان کا، اتنا تیز تھا، مشہور تھا کہ بھائی آپ اس کے سامنے جو ہے وہ یہ نظم پڑھیں اور پوری نظم اسی وقت سنا دے گا. ایک بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی نئی نظم لکھ کر لاؤ تو میں تمہیں تمہاری مرضی کا سونا دوں گا. تو لوگ جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ تو میں نے سنی بھی ہے، تو کہتے تھے سنائی، وہ پوری سنا دیا کرتا تھا. تو کہہ لیں گے کہ یہ تو شاید آپ نے یاد کر لی، کہہ لیں گے تم میرے یہ غلام سے پوچھ لو. تو غلام بھی بہت تیز ہوتا تھا،
بادشاہ کو ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا اور غلام کو 2 مرتبہ. غلام کو سن لو, غلام پھر سنا دیا کرتا تھا, کہنا دیکھو اس نے بھی تو سنی بھی ہے. پھر وہ کنیز کو پردے کے پیچھے سے بلاتا تھا, تم سناؤ. کنیز کو 3 مرتبہ سننے سے یاد ہوتا تھا اور کنیز جو ہے وہ سنا دیا کرتی تھی, کہنے دیکھو تم مجھ کو جھٹلا رہے ہو, اس کو جھٹلا رہے ہو, اس کو جھٹلا رہے ہو. یہ تمام کو یاد ہے. اتنا تیز حافظہ ہوتا تھا. اور یقین کریں یہ بات نا ہم میں بھی پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لکھنا اپنی جگہ ہے, لکھنا چاہیے اور لکھنے میں کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ پرنٹ آؤٹ موجود ہے, میں لایا ہوں اور پرانا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کا آ گیا ہے. بہرحال تو وہ اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور ازبر کر لیں, کلام آپ بتائیں, اگر یہ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے, یہ توفیق اگر آپ کی پیدا ہو گئی تو بچپن سے لے کے اب تک ہزاروں مجلسیں سنی ہوں گی. خواتین تو محرم کے دنوں میں سنا 6 8 مجلسیں اٹینڈ کرتی ہیں. تو کہاں آپ کا علم پہنچ جائے. اور اکثر باتیں آپ سنتے ہیں, کہتے ہیں تم نے سنی ہوئی ٹھیک سے یاد نہیں ہے. تو لکھیں آپ, لیکن ایک ملکہ یہ بھی پیدا کریں. چھوٹے چھوٹے کلپ صرف دیتا کریں, 5 منٹ کے, جو 10 منٹ کے کلپ آتے ہیں اس کو سنیں اور کوشش کریں کہ اسی وقت یاد کر لیں. پھر آپ دیکھیں کیا لطف آئے گا آپ کو علم حاصل کرنے میں. بہرحال تو اتنا حافظہ تیز تھا کہ ان کو شجرہ نسب یاد ہوتے تھے. آپ اپنے دادا کا نام بتاتے ہیں تو بڑی بات ہے, پر دادا کی تو بہت دور کی بات. پھر پردادا. میں شجرہ نسب انسانوں کی نہیں, گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو گھوڑوں کے شجرہ نسب یاد ہوتے تھے. یہ گھوڑا اس کا بیٹا, وہ اس کا بیٹا, وہ اس کا بیٹا. جب گھوڑوں کا جن کو شجرہ نسب یاد ہو تو انسانوں کا شجرہ نسب. اچھا شطرنج تو چلے خیر ایک کنٹروورشل وہ ایشو ہو جائے گا. شطرنج کھیلنا بہت مشکل ہے. وہ ذہنوں میں شطرنج کھیلا کرتے تھے. سفر پہ جاتے تھے, ایک ہی سوٹ پہ بیٹھا ہے, ایک ہی سوٹ پہ بیٹھا ہے. جیسے بچے نہیں کلاس روم میں وہ جو آج کل ہتھیلی پہ یوں مار کے یوں کرتے ہیں کہ بھائی 2 پھر 4. آج کل ایک نیا گیم کھیل رہے ہیں کرکٹ کا, تو وہ 2 3 اور کیا ہوتا ہے وہ ہیڈ ٹیل, تو وہ ایک دوسرے مار کے اسی وقت کھیل لیتے ہیں. ہاں بھائی چلو بھائی کرکٹ سینچری ہو گئی یا جیت گئے. تو عرب جو ہے وہ شطرنج کھیلا کرتے تھے. اس طرح نہیں کھیلا کرتے تھے. ایک اونٹ پہ یہ سوار ہے اور دوسرے اونٹ پہ وہ سوار ہے, دونوں چل رہے ہیں. کہتے چلو بھائی میں نے ابتدا کی, میں نے اپنا پیادہ سیدھے ہاتھ پہ اگلے خانے میں ڈالا. دوسرا کہتا ٹھیک ہے میں نے اپنا پیادہ الٹے ہاتھ پہ فلاں خانے میں ڈالا. پھر کہتا تھا اچھا میں نے اپنا دوسرا پیادہ وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا. اب وہ پورے نقشے موجود ہیں آپ کے ذہن میں, پورے نقشے, مطلب موبائل کی اسکرین جو آ جاتی ہے, اگر آپ سے تھوڑی دیر کے میں آنکھ بند کر کے کہوں کہ بتائیں تو آپ تقریباً بتا دیں کہ 1 وہاں لکھا ہے, 2 وہاں لکھا ہے, 3 وہاں لکھا ہے. تو وہ یاد کر لیتے تھے کہ یہ اسکوائرز ہیں, یہ پیادہ ہے, یہ بادشاہ ہے, یہ وزیر ہے, یہ فلاں یہ فلاں. اور پورا گیم چلتا تھا. آپ بھی جو شطرنج کے مقابلے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آخری چال تک اس کو پورا ریٹن مٹیریل یاد ہوتا ہے کہ میں جب کھیلوں گا تو یہ آخری 6 7ویں چال جو ہے وہاں جا کے ختم ہوگی. بہرحال ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ مجتہدین کے نزدیک حرام ہے, اس کو طولانی نہیں کرنا چاہیے اس موضوع کو. بہرحال وہ شطرنج جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے. اتنا حافظہ تیز تھا, اس لیے ان کو ضرورت نہیں پیش آتی تھی. نمبر 1. نمبر 2, نمبر 3, رسول موجود تو تھے. اگر قرآن میں زیر زبر پیش میں اعراب میں کہیں اشتباہ ہوتا تو رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے. یہ یحییٰ بن یعمر, نصر بن عاصم نے جو نقطے لگائے وہ بھی حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگائے, 100-150 سال کے بعد لگائے, اس وقت نہیں لگائے. اس طرح یہ اعراب جو ہے وہ خود جو ہے وہ رسول کے زمانے میں نہیں, ان کے بعد لگے. تو رسول موجود تھے, ان سے پوچھ لیا کرتے تھے. جب رسول چلے گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا سے پردہ فرما لیا, تو فتوحات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اجمی تھے وہ اسلام قبول کرنے لگے. اب ایک پاکستانی, ایک انڈین, ایک چائنیز انگلش کیسے بولے گا؟ پہچان لیا جائے گا فوراً کہ یہ چائنیز ہے جو انگلش بول رہا ہے, یہ پاکستانی ہے جو انگلش بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اجمی جب, کیونکہ لکنت ہوتی ہے ایک لہجے میں, ایک تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ ایک خامی ہوتی ہے, تو جو اجمی تھے وہ غلطی کیا کرتے تھے. اچھا ایک اعرابی, جو اعرابی ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں دیہاتی, ان کی عربی بہت مضبوط ہوا کرتی تھی. میں ایک دفعہ علی کے زمانے میں آیا, ابو اسد دوئلی کے سامنے بات ہو رہی تھی. اس نے ایک شخص سے پوچھا جو اسلام لایا تھا کہ مجھے جو ہے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو وہ اجمی تھا جس سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو اس نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, سورہ توبہ آیت نمبر 3, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, ان اللہ بے شک اللہ, بریء من المشرکین بری ہے مشرکین سے, ورسولہ اور اس کا رسول بھی.
ٹھیک ہے. اس نے کیا پڑھا؟ یہ ہے صحیح آیت کا ترجمہ. اس نے کیا پڑھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. جب اسے رسولہ لام پہ کسرہ پڑھا تو رسول مشرکین کے ساتھ نعوذ باللہ شامل ہو گئے. من حرف جارہ ہے، من حرف جارہ کے بعد کسرہ آتا ہے. مشرکین بھی اس لیے نہیں ہے کہ جمع الجمع ہے، تو مشرکین کے بعد رسول ہی من کے ساتھ شامل ہوگا اور من کے ساتھ مشرکین بھی شامل ہے. تو اللہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بری ہے مشرکین سے اور رسول سے بھی. تو اس نے کہا کہ کیا اللہ رسول سے بری ہے؟ اگر اللہ رسول سے بری ہے تو میں بھی رسول سے بری ہوں. یہ کہہ کے وہ جانے لگا تو ابو اسد دوئلی نے اس کا ہاتھ پکڑا. نہیں، آیت ورسول ہی نہیں ہے، آیت ہے ورسولہ. دیکھیں یتلو نتلو تتلو میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ورسولہ کو ورسول ہی بنا دیا آپ نے تو کیا ہو گیا؟ اللہ مشرکین اور رسول سے بری ہے، یعنی اللہ کا کوئی تعلق نہیں رسول سے اور مشرکین سے. اور رسولہ میں اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا. ابو اسد دوئلی نے جب یہ سنا تو وہ سٹ پٹا کے رہ گئے، پریشان ہو گئے. مولا علی کے پاس گئے کہ ان کو یہ بتلایا. اچھا ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا علی جو ہے وہ کسی سوچ میں غرق تھے. وہ پہنچے تو انہوں نے کہا مولا علی آپ کس سوچ میں غرق ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عربوں میں غیر عرب شامل ہوتے جا رہے ہیں تو عربی زبان کے قواعد خطرے میں پڑ گئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے قواعد مرتب کروں، چنانچہ یہ میں نے بنیادی قواعد مرتب کیے. تو انہوں نے پہلا سبق ابو اسد دوئلی کو پڑھایا کہ کلمے 3 ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم وہ اپنے مسمى کو متعارف کروائے، یعنی زید ہے، بکر ہے، نام. اور فعل وہ جو اپنے مسمى کی حرکت یعنی کام کو ظاہر کرے. اور حرف وہ ہے جو ان دونوں کو نہ ظاہر کرے، بس ان دونوں کے ساتھ مل کر معنی پیدا کرے. یہ پہلا سبق تھا عربی گرامر کا جو مولا علی نے ابو اسد دوئلی کو دیا. ابو اسد دوئلی گئے، اس کی روشنی میں مزید نکات تیار کیے، اور پھر وہ حروف مشبہ بالفعل ایک عوامل میں چیپٹر ہے، وہ لے رسول اللہ کے علی کے پاس لے گئے. انا کا انا لیت لعل اور لیکن. تو لیکن نہیں لکھا تھا انہوں نے کہا کہ میں سمجھا یہ حروف مشبہ بالفعل نہیں. رسول علی نے کہا کہ نہیں یہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو لکھ لو. تو انہوں نے وہ کام شروع کر دیا مولا علی کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر. تو مولا علی نے کہا ما احسن ھذا النحو قد نحود، کیا ہی اچھا ارادہ ہے کیا ہے ہم نے اس قصد کی طرف. ما احسن ھذا النحو، تو اس نحو سے اس علم عربی گرامر کا نام نحو پڑ گیا. ابھی بھی ہم کہتے ہیں صرف و نحو. صرف تو لفظ پہ گفتگو کرتا ہے، ضربا، ضربا، ضربو، اسے ایک مرد نے مارا، ان 2 مردوں نے مارا، ان تمام مردوں نے مارا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، وہ جو ایک لفظ میں. اور نحو پورا جملہ. تو مولا علی نے اس نحو اس عربی گرامر کی ابتدا کی اور ابو اسد دوئلی نے اس کو آگے بڑھایا. ایک دوسری روایت ہمیں اس بارے میں ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور روتا ہوا اور کہنے لگا کہ قرآن میں آیا ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے لا یأکلون الا خاطئون الا الخاطئون، لا یأکلون الا الخاطئون، کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے خطا کاروں کے. لا یأکلونہ الا الخاطئون، کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا جو صرف سوائے ان کے جو خطا کرنے والے ہیں. تو وہ خاطئون کو خاطئون کی بجائے خاتون پڑھا تھا. تے والا نہیں، خاتون، کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے خواتین کے. تو یہ والا اردو، ہمارے اردو والے بھی یہ کر جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں تا اور تا ایک ہی جیسے پڑھے جاتے ہیں. تو خاطئون کو اس نے پڑھ دیا خاتون. تو خاتون کا مطلب ہوتا ہے حمزہ کے بغیر قدم اٹھانے والا، چلنے والا. تو اس کا قدم تو ہر کوئی اٹھاتا ہے، چلتا تو ہر انسان ہے. تو ہر چلنے والا کیا جو ہے جہنم کی غذا کھائے گا. تو کون سی جہنم کی غذا تھی؟ وہ تھی آپ کی پیپ جو جہنم میں کھلائی جائے گی. تو ہمارے علم نے مسکرا کے کہا کہ یہ خاطئون ہے، خاتون نہیں ہے.
یہاں پہ بھی ملتا ہے. پھر انہوں نے ابو اسد دوئلی کو بلایا اور کہا کہ تم جو ہے عربی گرامر کے قواعد جو ہے وہ منظم کرنا شروع کرو. تو آپ نے دیکھا یتلو نتلو تتلو کتنے ابہام ہیں. پھر رسولہ اور رسول ہی سے مطلب کیا سے کیا ہو جاتا ہے, پھر خاطئون اور خاتون. تو یہ فائدہ ہوا اعراب لگانے کا. اچھا اعراب جو لگائے گئے وہ پہلے جو اعراب لگانے کے دلچسپ داستان بھی سنیے کہ یہ اعراب کیسے وجود میں آئے. فتحہ یعنی زبر, کسرہ یعنی زیر, اور ضمہ یعنی پیش, یہ اعراب ہیں آپ کے. تو ابو اسد دوئلی نے کہا اپنے شاگرد کو کہ دیکھو جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے میرے ہونٹ کھل جائیں تو اس حرف کے اوپر ایک سرخ نقطہ لگا دینا. اس کا مطلب یہ ہوا اس کو کھلے ہونٹ کے ساتھ پڑھنا ہے. الف کے اوپر فتحہ لگے گا, الحم ہم ہا زبر لگے گا تو اس کے اوپر فتحہ لگا دو. اور جس حرف کی ادائیگی میں میرے ہونٹ نیچے والے ہونٹ گر جائیں اس کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دو. بسم اللہ, بس. تو یہ نیچلا والا ہونٹ آپ کا نیچے چلا گیا, کسرہ یعنی ٹوٹ گیا, نیچے چلا گیا. تو انہوں نے بس بے کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دیا, یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹ نیچے جانا چاہیے. الف کو پڑھتے ہوئے الحمد میں ہونٹ کھلنا چاہیے. الحمد دال پہ پیش کیسے لگا؟ دال کے آگے اس نے کہا کہ جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے میرے ہونٹ گول ہو جائیں, سکڑ جائیں, تو اس حرف کے آگے ایک سرخ نقطہ لگا دینا. پیش کو پیش کہتے ہی اسی لیے ہیں, پیش آگے ہوتا ہے. پہلے زمانے میں آگے ہوتا تھا, ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ اوپر کیسے آیا. آگے تھا سرخ نقطہ. تو اعراب نقاط کی صورت میں تھے, اعراب سرخ نقطوں کی صورت میں تھے. فتحہ اس وقت لگتا تھا کہ جب ہونٹ کھلتا تھا اور اس حرف کے اوپر سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا, اور کسرہ اس وقت لگتا تھا جب ہونٹ نیچے والا ہونٹ گرتا تھا اور اس حرف کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا. اور جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ سکڑ جائیں تو اس حرف کے آگے پیش یعنی سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا. اب یہ ہر حرف پر کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا کیونکہ اعراب بھی ہوں گے, زبر ہوگا, زیر ہوگا یا پیش ہوگا. اچھا پھر عربی زبان کے نقطے بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے کہا تو بہت سارے نقطے ہو گئے. پہلے ترکیب تو یہ کی جو قرآن کے حروف کے اپنے نقطے ہیں, با تا سا کے, ان کو بلیک سرخ رنگ سے سیاہ رنگ سے لگائیں, اور جو اعراب والے ہیں ان کو سرخ رنگ سے لگائیں. اب حرف کے اوپر, حرف کے نیچے, حرف کے آگے نقطے لگنا کتنی مشکل پیش آئی. تو پھر اس کے بعد آئے خلیل ابن احمد فراہیدی, جنہوں نے کہا کہ ہمیں نقطے ہٹا کر باقاعدہ سمبلز, علامات تجویز کرنی چاہیے. تو زبر کے لیے انہوں نے تجویز کی علامت, زیر کے لیے علامت تجویز کی جو آپ دیکھتے ہیں, اور پیش کے لیے علامت تجویز کی. تو زیر کے لیے, زبر کے لیے اوپر ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے ٹیڑھی, اور زیر کے لیے نیچے ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے ٹیڑھی, اور پیش کے لیے گول. یہ کیسے آئے وجود میں؟ فتحہ زبر کس سے ملتی جلتی آوازیں؟ حرف تحجی میں الف, الف سے نا. تو الف کو لکھا انہوں نے اور الف کو آدھا کیا اور اس کو اٹھا کے ٹیڑھا کر کے اوپر لگا دیا, یہ بن گیا فتحہ. ٹھیک ہے. زیر, زیر کی آواز یا سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یش ری, را جو ہے وہ, بلکہ اگر را میں را کے آگے یا بھی نہ لگا ہو تو اس کو یشری پڑھنا چاہیے. جیسے الحمد للہ, اگر ہا کے آگے یا نہ بھی لگا ہو تو ہم اس کو ہی پڑھتے ہیں بیسیکلی, الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یا کہ اس سے جو یا کی ڈنڈی ہے, گولائی ہے, اس سے چھوٹا سا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو حرف کے نیچے لگا دیا, یہ زیر بن گیا. اب پیش کی آواز کس سے ملتی جلتی ہے؟ واو سے, الحمد ایسے ہے نا. تو واو اس طرح لکھا جاتا ہے. انہوں نے واو کو تھوڑا سا کاٹا اور اس کو چھوٹا کر کے حرف کے اوپر لگا دیا. تو زبر کو اوپر لگایا, زیر کو نیچے لگایا, اور پیش کو بھی اوپر لگایا. پیش کو آگے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ آگے کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوتا ہے. تو فارسی میں جو لفظ کہتے ہیں, یہ فارسی کا لفظ ہے پیش, جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. پیش, پیش کا مطلب ہوتا ہے آگے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس مدرسے کے کام میں پیش پیش رہتے ہیں, آگے آگے رہتے ہیں. بھئی تم اس کام میں بڑے پس و پیش سے کام لے رہے ہو, ہاں نہ کر رہے ہو, آگے پیچھے ہو رہے ہو, پس و پیش, یہی پیش. تو پیش لفظ کتاب کا ہم نہیں لکھتے پیش لفظ,
پریفیس یا مقدمہ یا دیباچہ، اس کو پیش لفظ کہتے ہیں. تو یہ لفظ غلط ہے بیسیکلی، لیکن بس اب غلط العام ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا ہے. یہ آگے ہونا چاہیے، حالانکہ اوپر ہے پیش کے حساب سے. تو بہرحال تو یہ جو سرخ نقطے تھے پھر بعد میں خلیل ابن احمد فراہیدی نے ان کو علامات میں تبدیل کیا. بلکہ ہم اس نقطے پہ بور ہو رہے ہیں، اس نقطے پہ پوری کتاب لکھی خلیل ابن احمد فراہیدی نے، پوری ایک کتاب لکھی نقطے پہ کہ نقطہ کیا ہوتا ہے، کتنے اقسام کے ہوتے ہیں، نقطہ تبدیل کرنے سے کیا تبدیلی آتی ہے، اور نقطوں کی تاریخ کیا ہے. پوری ایک کتاب، باقاعدہ ایک کتاب یہ خلیل ابن احمد فراہیدی نے لکھی. تو یہ اعراب گزاری آپ نے دیکھا کہ کتنی مشکل اور کتنی دقت سے ہمارے پاس پہنچی، اور یقیناً یہ اعراب گزاری نہ ہوتی تو ہم جیسے عاجمی قرآن کو کیا سے کیا پڑھ لیتے. آج جو ہے قرآن کی تجوید پہ کتنے بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں، کتنی جو ہے کلاسز ہوتی ہیں، کتنی محنت کی جاتی ہے، باقاعدہ ایک فیلڈ اس قرأت میں، قرأت قرآنی میں جو ہے وجود میں آ گئی ہے. تو اعراب کی آپ نے اہمیت دیکھ لی، اعراب نہ ہونے کی وجوہات دیکھ لی، اعراب گزاری دیکھ لی، اپنی جدید اور قدیم اعراب گزاری دیکھ لی. تو اچھا، ابو اسد دوئلی نے یہ تمام اعراب کا کام مولا علی کی رہنمائی میں کیا. نقاط گزاری یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم ابو اسد دوئلی کے شاگرد جو مولا علی کے شاگرد تھے. اور قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنا یہ خود مولا علی نے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے کیا. تو قرآن کے ظاہری پیمانے یعنی حروف، اعراب اور نقاط مولا علی کے مرہون منت. لیکن سب سے اہم بات قرآن کی تعبیر، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی، قرآن کے مفاہیم، یہ خود علی کے دیے ہوئے تھے. لیکن امت نے، اس بد نصیب امت نے اس کو نہیں لیا، اس کی تفصیل. لیکن ایک درود کے بعد اللہم صلی علی بلا شبہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، اگر علی کی کاوشیں اس میں شامل نہ ہوتی، علی کے شاگردوں کی کاوشیں شامل نہ ہوتی، اور ائمہ اطہار کی کوششیں اس میں شامل نہ ہوتی، تو ہم تک یہ قرآن محفوظ نہیں رہ پاتا. اللہ کا بھیجا ہوا امام محفوظ ہے، یہ گواہی ہے، یہ ثبوت ہے، قرآن بھی محفوظ ہے. اگر وہ محفوظ نہ ہوتا تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہوتا. تو قرآن کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا محافظ بھی زندہ ہے. جب محافظ زندہ ہوتا ہے تو جس چیز کی حفاظت کی جائے وہ بھی محفوظ رہتی ہے. اب آئیے تفسیر قرآن، یہ بھی علی کی مرہون منت ہے، لیکن اس کو لیا نہیں گیا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد مولا علی 6 مہینے تک مصروف رہے، تنہا رہے، گھر میں بند رہے. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ بھائی آپ نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ وہ بس نماز پڑھنے جاتے تھے جماعت، اور پھر آ جاتے تھے، وہ بھی فرادہ تو جماعت کی شکل میں. تو وہ آ جاتے تھے تو کہیں فتنہ فساد نہ پھیلے. بہرحال تو کہتے ہیں، انہوں نے کہتے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ابا ردا اپنے کاندھوں پہ نہیں ڈالوں گا جب تک اس قرآن کی تفسیر نہ لکھ لوں. اور انہوں نے ایسے ہی کیا. 6 مہینے تک جو ہے علی تفسیر قرآن لکھنے میں مصروف رہے. اور 6 مہینے بعد جب اس قرآن کو، کہتے ہیں ایک اونٹ پر لاد کے لانا پڑا تھا، وہ اتنا تفصیل، اتنا ضخیم قرآن تھا. تو مولا علی نے وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں نے اس قرآن کو پوری تفصیل و تفسیر و تعویل، ناسخ منسوخ سب تمہارے سامنے پیش کر دیا. تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اس کی تفصیل ابھی میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس قرآن میں کیا کیا تھا. تو مولا علی نے کہا کہ اب تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے. اور پھر وہ اس قرآن کو واپس لے گئے. اس قرآن میں کیا تھا؟ وہ قرآن تھا کیا؟ اس قرآن میں اور موجودہ قرآن میں کیا فرق ہے؟ یا وہ قرآن الگ تھا، یہ قرآن الگ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات اس قرآن کی خصوصیات سنیے جو مولا علی لے کر آئے تھے. نمبر 1، یہ قرآن رسول اللہ نے املا کروایا تھا، اور مولا علی نے بنفس نفیس خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. املا کروانے والا رسول اور لکھنے والے ہاتھ علی کے، اندازہ لگا لیجیے آپ. نمبر 1. نمبر 2، آیات کی تفسیر میں خود خدا کی بھیجی ہوئی وحی الہی بھی شامل ہوتی. یعنی بعض اوقات کسی آیت کو سمجھانے کے لیے اللہ خود رسول میں وحی کرتا تھا کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں، اس سے مراد یہ ہے، یہ فلاں کے لیے ہے. تو اس
تفسیر الہی کو، جیسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی، زبان رسول اللہ کی اور الفاظ اللہ کے، حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں نا. اس طرح تفسیر قدسی بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی تفسیر، کسی معنی، کسی آیت کی تفسیر بیان کرتا تھا تو اس کو تفسیر الہی، تفسیر قدسی کہتے تھے. اور مولا علی اس کو بھی لکھ لیا کرتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر اللہ کے نزدیک یہ ہے، تاکہ اس میں بالکل کوئی شائبہ نہ ہو. تو نمبر 1 رسول اللہ نے املا کروائی اور علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھی. نمبر 2 اس تفسیر میں تفسیر الہی، اللہ کی بیان کردہ تفسیر بھی تھی آیات سے متعلق. نمبر 3 مولا نے اس قرآن کی آیات کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے لکھا کہ پہلے سورہ حمد نہیں، اقرا بسم ربک الذی، یہ جو پہلی آیت اتری. پھر آخر میں کون سی آیت اترے گی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت سب سے آخر میں یہ آیت اتری. تو پہلی آیت اور پھر آخر کی آیت، ترتیب نزولی تھی اس میں. نمبر 3 ناسخہ آیات منسوخہ آیات سے پہلے تھی، یعنی قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں. اب منسوخ ہونے والی آیت اصولاً قرآن میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن علماء اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ منسوخ اس لیے ہوئی کہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ کے احکامات کتنے شدید ہوا کرتے تھے اور اللہ نے لوگوں کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کمی کی. مثلا جب رسول اللہ سے کلام کرنے کے لیے آؤ تو صدقہ دے کر آؤ، تو اس آیت میں صرف مولا علی نے عمل کیا تھا، لوگوں نے آنا بند کر دیا کہ ہم صدقے کے لیے پیسے کیسے لے کر آئیں. نعوذ باللہ، رسول اللہ نے تو ٹکٹ لگا دیا کہ ٹکٹ کے بغیر بات نہیں کر سکتے، اور مولا علی کرتے تھے. جب بھی جاتے تھے تو مولا علی نے صدقہ دیا، گئے، اور لوگوں نے جانا ہی بند کر دیا. تو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو پھر اللہ نے یہ آیت منسوخ کر دی کہ اس آیت میں عمل نہیں ہوگا، یہ آیت منسوخ سمجھی جائے گی. تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت وہ آیت ہے جس پہ فقط علی نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا. بہرحال ناسخہ آیت اگر آپ کو رکھنی بھی ہے تو کم از کم ان کو پہلے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے ہیں، اب ان پہ عمل نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات وہ بعد میں بھی ہیں. لیکن علی کے لکھے ہوئے قرآن میں ناسخہ آیات منسوخہ آیات سے پہلے تھی. نمبر 5 آیات کی تعویل اور تفسیر واضح طور پہ بیان کی گئی تھی، لگی لپٹی بات نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن، یہ بھی ممکن. نمبر 6 محکم اور متشابہ آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی. یعنی متشابہ آیات ابھی بھی ایسی ہیں، یہدی من یشاء، یہدی بہی من یشاء ویہدی بہی ویضل بہی من یشاء، یعنی اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے جو ہے گمراہ کرے. مولا علی فرماتے ہیں قرآن کی متشابہ ترین آیت ہے یہ کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت دے. وہ الا الفاسقین والی آیت الگ ہے، یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا ویضل بہی الا الفاسقین، کہ گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسقین ہے. لیکن اس آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کون گمراہ ہوگا، کون ہدایت پہ آئے گا. تو متشابہ آیت کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. تو متشابہ اور محکم آیت بھی تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی تھی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں شان نزول بیان کیا گیا تھا کہ یہ آیت کب، کہاں، کس کے موقع پہ، کیا، کس کے لیے، کس موقع پر کس کے لیے نازل ہوئی. مثلا فرض کر لیں کہ اے رسول جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں تھی، لیکن قرآن میں تو نام نہیں ہے اس کا. تشریح میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. تو مولا علی تشریح کرتے ہوئے اس شخص کا نام بھی لکھ دیا کرتے تھے. تو مولا علی نے کتنے کتنے راز افشا کیے ہوں گے اس تفسیر میں، اس تفصیل میں. اس کے بعد مولا علی نے حق و باطل کے نام بھی درج کر دیے تھے کہ کون حق پہ کون باطل پہ ہے. حق مثلاً یہ لوگ حق پہ تھے، باطل مثلاً یہ لوگ حق پہ باطل پہ. پھر اس کے بعد انصار و مہاجرین کی وہ طبیعتیں، وہ خامیاں جو ان کا مزاج بن چکی تھی اور عین اسلام نہیں تھی، وہ بھی انہوں نے لکھ دیا. یعنی مہاجرین انصار کی طبیعتوں میں تھا کہ اپنے قبیلے پہ فخر کرنا، یہ عین اسلام نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک متقی شخص وہی ہے جو معتبر اکرام والا شخص وہی ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہے. تو ان کی طبیعتوں اور مزاج کا بھی جو اندراج کر دیا تھا
کہ جو عین اسلام نہیں کہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ فلاں شخص جو ہے انصار تھا، فلاں مہاجر میں سے تھا، تو یہ اسلام میں نہیں، اس کے قبیلے میں یہ کچھ ہوا کرتا تھا، اس کے قبیلے میں یہ عادت تھی، یہ مزاج تھا، یا اس کی ذاتی حیثیت میں یہ مزاج تھا، تو یہ بھی انہوں نے لکھ دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کا قرآن موجودہ قرآن پلس تھا، یہی الفاظ تھے لیکن معنی و مفہوم کے ساتھ تھے۔ اگر وہ قرآن ہمیں مل جاتا تو آج ایک قرآن کے ہوتے ہوئے 73 فرقے نہ ہوتے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن تو ایک ہے لیکن 73 فرقے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ایک آیت کے کئی معنی اور مصادیق اور مفاہیم تلاش کر لیے گئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، آیت بلغ سورہ مائدہ 67 واضح طور پہ ہے کہ رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تم کو دیا گیا ہے، اور تم نے اگر ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کاری انجام نہ دی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کون سا پیغام؟ من کنت مولاہ فہذا علی من مولا۔ یہاں بھی یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ حاضہ جو ہے وہ مولا کے کیا معنی ہیں، تو شکر کریں ایک کلپ سرکولیٹ ہو رہی ہے طارق جمیل کی کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب سرپرست ہے، اور مولا صرف علی کو کہا ہے اور صحابہ کو نہیں کہا، یہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو انشاءاللہ جب علی کو مولا لوگوں نے تسلیم کر لیا تو باقی 11 کو بھی مولا تسلیم کر لیں گے۔ تو بہرحال تو یہ علی کا قرآن تھا جس میں تفصیل، تشریح، توضیح تمام موجود تھی۔ اگر وہ قرآن ہمیں مل جاتا تو آج اتنے فرقے نہیں بنتے۔ وہ قرآن کہاں ہے؟ ایک معمہ ہے، لیکن روایتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن ائمہ کے پاس منتقل ہوتا رہا، مولا کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر باقی امام، اور اب یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجت کے پاس موجود۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قصیدہ خواں ہے، رسول کا قصیدہ خواں ہے، ائمہ اہل بیت کا۔ کیوں؟ دیکھیں، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو وہ اس احسان کو پلٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر پلٹا نہ سکے تو کم از کم تعریف تو ضرور کرتا ہے آپ کی، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے۔ تو قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہمیشہ اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اہل بیت نے، علی نے قرآن کو محفوظ کیا کہ اس میں کوئی اشتباہ، کوئی غلطی نہ رہ جائے، اور قرآن نے اہل بیت اور علی کی فضیلتوں کو اپنے اندر محفوظ کیا۔ جب تک اہل بیت رہے انہوں نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو دکھایا، سنایا، اس پہ عمل کیا، اور اب جب تک قرآن رہے گا اہل بیت کی قصیدہ خوانی بزبان قرآن ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ اہل بیت کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على يا مولا يا صاحب السماء